الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم آج یہاں جلسے میں شمولیت کے لیے جمع ہیں۔ جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے کہ ہمارا یہاں جلسہ کے لیے اکٹھے ہونا کسی دنیاوی ہاؤ ہو شور شرابے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہاں کے پروگراموں میں شامل ہو کر ایک روحانی ماحول میں رہ کر اپنی روحانیت کو بڑھائیں، اپنی علمی استعدادوں کو بڑھائیں، اپنی اعتقادی حالت کو بہتر کریں، اپنی عملی حالتوں میں بہتری پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے حق اور اس کے بندوں کے حق ادا کریں۔ کوئی غیر احمدی تو شاید یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں اور اس کے بندوں کے حق کیا ہیں، لیکن ایک احمدی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے سامنے تو بار بار یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان باتوں کا اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا۔ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ ایک بات میں نے پہلے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، لیکن جب اسے دوبارہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا نقطہ یا نیا پہلو اس بات کو اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ایک احمدی کے لیے جو بیعت میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے
شرائط بیت میں آپ علیہ السلام نے ان حقوق کی اور ہمارے فرائض کی مختصر بیان فرمایا ہے۔ بس اپنے اس مقصد کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اس جلسے میں شامل ہونے کا ہمارا کیا مقصد ہے۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے پیش کروں گا۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ عقائد کا اثر اعمال پر بھی ہوتا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاوے اور اس کے احسانوں کے بدلے میں اس کی پوری اطاعت کی جاوے۔ خدا تعالیٰ جیسے محسن و مربی سے جو روگردانی کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ اتنے بڑے احسان ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اس کی پوری اطاعت نہیں کرتا، فرمایا کہ پھر وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا نہیں، رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر شیطان ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق شناخت کر کے اور کما حقہ اس کو بجا لاوے۔ فرمایا کہ جن قوموں نے موٹے موٹے گناہ جیسے زنا، چوری، غیبت، جھوٹ وغیرہ اختیار کیے، آخر وہ ہلاک ہو گئیں، اور بعض قومیں صرف ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ہلاک ہوتی رہیں۔ مگر چونکہ یہ امت مرحومہ ہے، اس مسلمان جو ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتا، ورنہ کوئی معصیت ایسی نہیں جو یہ نہیں کرتے۔ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں میں آج کل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح سب کام کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے الگ الگ معبود بنا لیے ہیں، ایک معبود نہیں۔ دنیا میں پڑ گئے ہیں اور دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دنیا داروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عقیدے اچھے ہوتے ہیں تو انسان سے اعمال بھی اچھے صادر ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، اس پہ یقین ہوگا، تو پھر اس عقیدے کی روح سے نیک نیتی اگر ہوگی تو پھر اچھے اعمال بھی صادر ہوں گے۔ فرماتے ہیں جو انسان سچا اور بے نقص عقیدہ اختیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس سے اعمال خود بخود ہی اچھے صادر ہوتے ہیں، اور یہی باعث ہے کہ جب مسلمانوں نے سچے عقائد چھوڑ دیے تو آخر دجال وغیرہ کو خدا ماننے لگ گئے۔ ابھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی حکومتیں بھی دنیاوی طاقتوں کو خدا ماننے لگ گئیں، ان کی جھولی میں گرنے لگ گئیں، اور آج کل ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، افراد سے لے کے حکومتوں تک، مسلمان حکومتوں تک کا یہی حال ہے، کیونکہ دجال میں تمام صفات خدائی کے تسلیم کرتے ہیں۔ پس جب اس میں تمام صفات خدائی کو مانتے ہو تو جو اسے خدا کہے اس کا اس میں کیا قصور ہوا؟ فرمایا خود ہی تو تم خدائی کا چارج دجال کو دیتے ہو۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جیسے عقائد درست ہوں ویسے ہی اعمال صالحہ بھی درست ہوں، اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ رہے، اس لیے صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں خدا نے مجھے بار بار کہا ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تعلیم ہے خدا واحد لا شریک ہے، جو قرآن نے کہا وہ بالکل سچ۔ سب بھلائیاں قرآن کریم میں تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا حق بجا لاؤ، اور جو بندوں کے حق ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ بس خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا
اور اس کی پوری اطاعت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا، یہ پھر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی عبادت کا بھی حق ادا کیا جائے۔ چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اس سلسلہ کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ کیوں ہم احمدی ہوئے؟ کیا مقصد تھا آپ کی بیعت میں آنے کا؟ کیوں آپ نے سلسلہ قائم کیا؟ فرمایا تاکہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور دعا اور عبادت کی حقیقت کا علم ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلا آدمی جو صرف دعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ خطا کار ہے، اسی طرح پر یہ دوسرا جو تدبیر کو کافی سمجھتا ہے وہ ملحد ہے۔ ایک شخص دعا کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا، تدبیر نہیں کرتا، تدبیر کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ بھی خطا کار ہے، غلطی پر ہے۔ اسی طرح پر جو تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ ملحد ہے۔ مگر تدبیر اور دعا دونوں باہم ملا دینا اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ تدبیر بھی کرو، کوشش کرو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی پوری استعدادوں کے ساتھ، اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ جو تم دنیاوی کوشش کر سکتے ہو کرو، اور اسی طرح دعا بھی کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاؤ اور بہت دعا کرو، کہ اصل نتیجہ اس تدبیر کا خدا تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ نے فرمایا پھر یہ اسلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے، اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی سورۃ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے، اور مقدم اس کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے، مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے، بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ فرمایا کہ جب مومن ایاک نعبد کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مان اس کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ بعض لوگوں کو بڑا مان ہوتا ہے، بڑا زغم ہوتا ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایک حقیقی مومن تو یہ سوچتا ہے کہ عبادت کی توفیق دینا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، اس لیے وہ مان کہتا ہے، فرمایا کہ اس لیے وہ مان کہتا ہے ایاک نستعین، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا، اسلام نے ہی اس کو سمجھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس اسلام کے لیے ضروری امر ہے کہ اس میں داخل ہونے والا اس اصل کو مضبوط پکڑ لے، تدبیر بھی کرے اور مشکلات کے لیے دعا بھی کرے اور کراوے۔ اگر ان دونوں پلڑوں میں سے کوئی ایک ہلکا ہے تو کام نہیں چلتا، اس لیے ہر ایک مومن کے واسطے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ مگر اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیریں تو کرتے ہیں مگر دعا سے غفلت کی جاتی ہے، بلکہ اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدابیر دنیا ہی کو خدا بنا لیا گیا ہے، اور دعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سارا اثر یورپ کی تقلید سے ہوا ہے۔ یہ خطرناک زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اب یہاں یورپ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو بہت حد تک کم ہو رہا ہے، ایتھیسٹ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تعداد میں، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ترقی کا راز اسی میں ہے، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا یہ خطرناک زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے، مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس زہر کو دور کرے، چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اس لیے قائم کیا ہے۔ بس جو احمدی ہیں انہوں نے دنیا کے اثر نہیں لینے، دنیا داری کے اثر نہیں لینے، خدا تعالیٰ پر یقین نہ کرنے والوں کے اثر نہیں لینے، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے وجود سے، خدا تعالیٰ کی ذات سے آگاہ کرنا ہے اور حقیقی اسلام کے بارے میں ان کو بتانا ہے۔ یہ ایک احمدی کام فرمایا تاکہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو
اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے۔ لوگ سمجھتے ہیں دعا کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک احمدی کا ایمان ایسا ہونا چاہیے جہاں اس کو قبولیت دعا پر یقین ہو، وہاں قبولیت دعا کے تجربات بھی ہوں۔ بس یہ ہے وہ حالت جو ایک احمدی کو پیدا کرنی چاہیے، اور جب یہ حالت ہوگی تو تب ہی پھر اعتقادی مضبوطی پیدا ہوگی۔ انسان عارضی خداؤں کے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ معبود حقیقی کی پہچان کر کے صرف اور صرف اس کے آگے جھکے گا۔ اور اس معبود حقیقی کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی معراج کے اسلوب ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر اترنے والی کتاب اور اپنے عمل سے سکھائے۔ اس لیے یہ معرفت دعا کی حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ تعلق پیدا نہ کریں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلے قیام اور اپنی بعثت کا بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی ناواقف ہو تو واقف ہو جائے، اگر کسی کو نہیں پتہ تو اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس سلسلے کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے اور ہماری جماعت کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی غلطی ہے کہ کوئی اتنا ہی سمجھ لے کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونا ہی نجات ہے۔ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ میں اصل غرض بتاؤں کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ صرف بیعت کرنے سے نجات نہیں ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ فرمایا سب لوگ یاد رکھو کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونا یا مجھ کو امام سمجھ لینا، اتنی ہی بات نجات کے واسطے ہرگز کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ زبانی باتوں کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقین کرے، اور قرآن شریف کو قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یا شریعت نہ آئے گی، یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، خوب یاد رکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ آئے گی، نئے احکام نہ آئیں گے، یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے۔ جو الفاظ میری کتابوں میں فرماتے ہیں کہ جو الفاظ میری کتابوں میں نبی یا رسول کے میری نسبت پائے جاتے ہیں، اس میں ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکام سکھائے جائیں، بلکہ منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورت حقہ کے وقت کسی کو مامور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے، اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور وہ مامور نبی کا خطاب پاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے، بلکہ یہ جو کچھ اسے ملتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع سے ملتا ہے، اور بغیر اس کے مل سکتا ہی نہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جب زمانے میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں اور اہل دنیا ایمان کی حقیقت نہیں سمجھتے اور ان کے پاس پوست یا ہڈی رہ جاتی ہے اور مغز اور لب نہیں رہتا، اور ایمانی قوت کمزور ہوتی ہے اور شیطانی تسلط اور غلبہ بڑھ جاتا ہے، ایمانی ذوق اور حلاوت نہیں رہتی، ایسے وقتوں میں عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک کامل بندے کو جو خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت میں فنا شدہ ہے اور محو ہوتا ہے، اپنے مکالمے کا شرف بخش کر بھیجتا ہے، اور اب اس وقت اس نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں الہی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور اگرچہ عام نظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ روحانیت بالکل نہیں رہی، اور دوسری طرف ان اعمال صالحہ کے مخالف کام کرنا ہی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں کیے جاتے۔ جو اعمال کیے جا رہے ہیں وہ اعمال صالحہ کے مخالف ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اکثر کی یہ حالت دیکھی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، بعض کام اگر کیے بھی جاتے ہیں تو بعض رسمی طور پر کیے جاتے ہیں، یا عادت پڑ گئی تو اس لیے کیے جاتے ہیں، اس کی روح اور اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے ان کو، کیونکہ اس میں اخلاص اور روحانیت کا شمع بھی نہیں ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کے برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں؟ اعمال صالحہ اگر اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے اعمال بجا لائے جائیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بجا لائے جائیں، تو اس کے ساتھ اس کے نتیجے بھی ہونے چاہیے، اس کی برکات ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے۔ اعمال صالحہ اسی وقت اعمال صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، اور صلاح کی ضد فساد ہے۔ صالح وہ ہے جو فساد سے مبرہ منزہ ہو، جس کو نمازوں میں جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں، اور وہ زمین سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، کیونکہ ان میں اخلاص کی روح نہیں اور روحانیت سے خالی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلے کی ضرورت کیا ہے، نیا سلسلہ قائم کر دیا حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر، کیا ضرورت تھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے؟ فرمایا آپ نے کہ وہ اس طرح پر دھوکہ دیتے ہیں، اور کچھ تعجب نہیں کہ بعض لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں ایسی باتوں کو سن کر دھوکہ کھا جاویں اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہہ دیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ورد و وظائف کرتے ہیں، پھر کیا یہ پھوٹ ڈال دی ہے ایک نئی جماعت پیدا کر کے؟ فرمایا یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی اور معرفت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہیں۔ میرا اپنا کام نہیں ہے، یہ پھوٹ اگر ڈال دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، میں نے جماعت تو قائم نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو جماعت قائم نہیں کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ جماعت قائم کرو، اور اس نے یہ جماعت بنائی ہے۔ اگر تم کہتے ہو پھوٹ ڈال دی تو پھر اللہ تعالیٰ پہ الزام آتا ہے، مجھ پہ نہیں الزام آتا۔ فرمایا کہ جس نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس سے پوچھو کیوں بنا دی جماعت؟ فرماتے ہیں کیونکہ ایمانی حالت کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کی روح پھونکے جو اس سلسلے کے ذریعے سے اس نے چاہا ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض بے جا اور بیہودہ ہے۔ پس یاد رکھو کہ ایسا وسوسہ ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو یہ وسوسہ آ ہی نہیں سکتا۔ غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی وسوسہ آتا ہے، جو ظاہری حالت پر نظر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اور بھی مسلمان ہیں۔ اس قسم کے وسوسوں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں، حضرت مسلم صاحب کو خطوط آتے تھے بیعت کرنے کے بعد بھی، بعض لوگوں کے جو بظاہر ہمارے سلسلے میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب یہ کہا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں، پھر اس نئے سلسلے کی کیا حاجت ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باوجود کہ ہماری بیعت میں داخل ہیں، ایسے وسوسے اور اعتراض سن کر کہتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا۔ ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور رحم آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سمجھا۔ وہ صرف دیکھتے ہیں
کہ رسمی طور پر یہ لوگ ہماری طرح شاعر اسلام بجا لاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کی روح ان میں نہیں ہوتی، اس لیے یہ باتیں اور وساوس سحر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی امن پیدا کرنا چاہتے ہیں جو انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے، اور ان رسوم و عادات کے پیرو لوگوں میں وہ باتیں نہیں، ان کی نظر ظاہر پر ہے، حقیقت پر نگاہ نہیں، ان کے ہاتھ میں چھلکا ہے جس میں مغز نہیں۔ بس جب آپ کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق پیدا کروانا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی پہچان کروانا ہے، قرآن کریم کی حکومت کو اپنے اوپر لاگو کروانا ہے، تو ہم جو آپ کے ماننے اور ماننے والے ہیں، ہمیں اپنی اعتقادی اور عملی حالتوں کی اصلاح بھی اس کے مطابق کرنی ہوگی۔ اور صرف ظاہری طور پر یہ نہ دیکھ لیں، اگر سمجھتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھی ہماری طرح ہیں، نمازیں روزہ رکھتے ہیں اور کوئی فرق نہیں، اگر فرق نہیں آتا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ فرق ہونا چاہیے ہمارے عبادتوں میں، ہمارے درود میں، ہمارے اذکار میں، ہماری خدمت خلق میں ایک دلی جذبہ اور روح ہونی چاہیے، جبکہ دوسروں میں وہ نظر نہیں آتا۔ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری بیعت یہ حقیقی رنگ لیے ہوئے ہے یا صرف زبانی باتیں ہی ہیں؟ کیا ہماری باتیں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اس کے لیے ہیں یا نہیں؟ بہت سے ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، صرف کہہ دیتے ہیں لیکن روح نہیں سے ادا نہیں کرتے۔ بہت سے احمدیوں میں سے بھی ایسے ہیں جو 5 وقتہ نمازیں ادا نہیں بھی کرتے، اور ملنے پر مجھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم ادا کیا کریں، حالانکہ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جو ہر احمدی کا فرض ہے، ایک ہر مومن کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد تو ایک دلی شوق سے اور ذوق سے نمازیں ادا ہونی چاہیے، یا نہ یہ کہ نمازیں پوری نہ پڑھیں اور آگے کہہ دیا اب دعا کریں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں۔ جب یہ خود احساس ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر تدبیر بھی کرنی پڑے گی، خود کوشش کرنی پڑے گی۔ خود کوشش اور دعا کیوں نہیں کرتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے ہیں تو صرف منہ سے کہنے کے بجائے ان الفاظ کو دل کی گہرائی سے دہراتے ہوئے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانا ہے تو پھر آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، گھریلو تعلقات ہیں، بیویوں سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ آپ نے پیش نمایا ہمارے لیے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو گھروں میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھنا آپ نے ہمیں سکھایا، بچوں سے شفقت سے پیش آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، دوسروں کے عمومی جذبات کا خیال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا آپ نے اس کی تلقین بھی کی اور ہمیں سکھایا اور اپنے عمل سے دکھایا، امانت میں خیانت نہ کرنا اس کی سخت تلقین اسلام کی تعلیم میں بھی ہے اور آپ نے کر کے دکھائی ہمیں، جیسے بھی حالات ہوں، عاجزی اور انکساری دکھانا، سچائی کے اعلیٰ ترین معیار قائم کرنا۔ اور کون سا ایسا خلق ہے جس کی معراج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہیں آتی؟ اگر ہم حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ کی غلامی میں بھیجا ہوا زمانے کا امام مانتے ہیں، تو پھر اپنے عملوں کو بھی، اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی ہمیں بلند کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کے احکامات کو دیکھ کر، اس کے اوامر و نواہی کو دیکھ کر ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کون کون سے نیک باتوں کو ہم کرنے والے ہیں اور کون سی ہم نہیں کر رہے،
کون سی برائیوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور کن کو نہیں ہم چھوڑ رہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے مقام اور دعوے کو صحیح رنگ میں پہچاننے کی ضرورت ہے. بس یہ زمانہ جو دنیا کو اللہ تعالیٰ سے دور لے گیا ہے اور ترقی کے نام پر ہر روز ہر آنے والا دن دور لے جانے کے لیے ایک نئی کوشش کرتا چلا جا رہا ہے. اس وقت میں یہ احمدی کا ہی کام ہے کہ اپنے تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہر چڑھنے والا دن اس معرفت میں ترقی کرنے والا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، اس کے صرف نعرے نہ لگائے جائیں، بلکہ اس عشق و محبت کا اظہار آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نعرے تو آپ کے نام کے لگا لیے اور اس کے بعد ظلم بھی آپ کے نام پر ہو رہا ہے. آج کل مسلمانوں کی یہی حالت ہے. اب دیکھتے ہیں بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، حکومتیں بھی اور تنظیمیں بھی اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ظلم کر رہی ہیں. وہ رحمۃ اللہ عالمین جو تمام زمانے کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، ان کو انہوں نے ظلم کا نشان اپنے عملوں سے بنا دیا. حالانکہ لیکن گو ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے اور یہی ہم کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. بس ہمیں اس حقیقی تصویر کو پیش کرنے کے لیے آپ کے ہر اسوے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی حکومت اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر وقت اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اعمال صالحہ کا عمل ہو، میں شمار ہونے والا عمل ہو. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اور ہر روز بلکہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہوں کہ ہم نے شیطان سے دور ہونا ہے اور رحمان کے قریب ہونا ہے. ورنہ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، غیر بھی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اکثر کی نمازیں زمین پر ہی رہ جاتی ہیں، وہ عرش پر نہیں جاتی. عرش کے خدا کو ان نمازوں سے کوئی بھی غرض نہیں ہے کیونکہ ان میں اخلاص نہیں، ان میں دنیا کی ملونی ہے. ایسی نمازیں ہیں جو ہلاکت ہیں. بس حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد، یہ تنبیہ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے اور آپ کی بیعت کی حقیقت کو سمجھنے والی ہونی چاہیے. حقیقی نماز کیا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے. جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہے. مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں. فرماتے ہیں بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ لوگ ان کو مومن اور راست باز سمجھتے ہیں مگر آسمان پر ان کا نام کافر ہے. اس واسطے حقیقی مومن اور راست باز وہی ہے جس کا نام آسمان پر مومن ہے، دنیا کی نظر میں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ کہلاتا ہو. اب دنیا میں کافر کہتی ہے تو ہمیں اس کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں. اگر ہمارے عمل نیک ہیں، اگر ہمیں خدا تعالیٰ سے تعلق ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ مومن کہتا ہے.
فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل گھاٹی ہے کہ انسان سچا ایمان لاوے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص اور وفاداری کا نمونہ دکھلاوے۔ جب انسان سچا ایمان لاتا ہے تو اس کے بہت سے نشانات ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے سچے مومنوں کی جو علامات بیان کی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک بڑی علامت جو حقیقی ایمان کی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا کو پاؤں کے نیچے کچل کر اس سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچری سے باہر آ جاتا ہے۔ دنیا نہیں رہتی پھر اس کے خیال میں، اصل مقصد خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، دنیا تو مل ہی جاتی ہے ساتھ۔ فرمایا اسی طرح پر جب انسان نفسانیت کی کینچلی سے باہر آ جاتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے اور ایمان کامل کے آثار اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو تقوی سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، یعنی محسنین ہوتے ہیں۔ پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ حقیقی نیکی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا، کسی کا مال نہیں اڑایا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کرتا، بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی فرماتے ہیں ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو، بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے۔ اصلی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اسی لیے یہاں فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں، وہ جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، خون نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا یا نوع انسان کی کوئی خدمت نہیں کی اور اس طرح پر کوئی نیکی نہیں کی۔ بس جاہل ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اسے نیکوکاروں میں داخل کرے، کیونکہ یہ تو بدچلنیاں ہیں۔ صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا بدچلنی کرنے والے ہو جاتا۔ فرمایا کہ چوری یا خیانت کرنے والے، فرمایا بدچلنی کرنے والے، چوری یا خیانت کرنے والے، رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہاں سزا دی جاتی ہے، وہ نہیں مرتا جب تک سزا نہیں پا لیتا۔ یاد رکھو کہ صرف اتنی ہی بات کا نام نیکی نہیں ہے، تقوی ادنا مرتبہ ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جاوے تاکہ اس میں اعلیٰ درجے کا لطیف کھانا ڈالا جائے۔ اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اس سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ خالی برتن طعام سے سیر کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح پر تقوی کو سمجھو۔ تقوی کیا ہے؟ نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنا ہے۔ بس برتن کو صاف کر کے اس میں پھر نیک اعمال کا کھانا بھرنا، اور پھر اسے کھانا ہی وہ اصل بات ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے والا بناتی ہے۔ بہت بڑی بڑی برائیوں میں سے ایک برائی اور گناہ جھوٹ ہے۔ اس سے بچنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا ہے قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں
ان کی پابندی نہیں کی جاتی، ادنا سی باتوں میں خلاف ورزی کر لی جاتی ہے، یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مسالے دار جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو رجس کے ساتھ رکھا ہے، مگر بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ رنگ آمیزی کر کے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہنسی کے طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان صدیق نہیں کہلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے۔ ایک اعلیٰ خلق پردہ پوشی ہے جو صرف خلق ہی نہیں بلکہ اس سے انسان بہت سے جھگڑوں اور فسادوں سے بھی بچتا ہے اور دنیا کو بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بہت ہو جاتی ہیں اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ ذرا سی معمولی رنجشیں ہوتی ہیں اور پھر وہ بڑھتے اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے، دو لڑ رہے ہیں ایک مان لے صلح کرنے کے لیے۔ فرمایا بعض آدمی ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا۔ ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے۔ بادشاہ نے اس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو اس دائرے کو کاٹ دیا۔ جب بادشاہ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا، جو ملا میری اصلاح کرنے آیا تھا وہ غلطی پہ تھا، مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کے دل میں وہ شرمندگی نہ ہو کہ اس سے بحث کروں میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے۔ ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض یہ سب امور تقویٰ میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ فرماتے ہیں تقویٰ حاصل کرو، کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے، خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، فائدہ ہو بھی تو کس طرح جبکہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا۔ اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ فرماتے ہیں سعید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے اس میں ایک ربانی رعب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ باخدا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے، اور یہی طریق نیک بختی کا ہے۔ فرمایا پس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق کے متمم ہیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا۔ سارے جو دنیا کے اخلاق ہیں اس میں آپ پہ آ کے ختم ہو گئے۔ فرمایا یہ آپ نمونہ ہے ہر ایک کے لیے۔ فرماتے ہیں اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس اور کم نصیبی ہے۔ وسلم سے دعویٰ ہے بیعت کا، آپ کے غلام کی بیعت کا دعویٰ ہے، تو وہ اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ کرنا ہوگا۔ اگر ہم پھر بھی اسی طرح رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں، درندگی رہے یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں تو سخت افسوس ہے اور کم نصیبی ہے۔ فرمایا پس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ
کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عیب اس میں نہیں، لیکن اگر عیب سچ مچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر معان ناپاک الزام لگا دیتے ہیں۔ ان باتوں سے پرہیز کرو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور ہمسایوں سے نیک سلوک کرو، اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو، اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔ اپنے بھائی کی غلطی کو دیکھ کر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صلاح، تقویٰ، نیک بختی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں مجھے اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا ذرا سی بات پر چڑ جاتے ہیں۔ عام مجلس میں کسی کو احمق کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے۔ اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اسے بچا لے وے، یہ نہیں کہ منادی کرو۔ جب کسی کا بیٹا بد چلن ہو تو اس کو سر دست کوئی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اندر ایک گوشے میں سمجھاتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس سے باز آ جا۔ پس جیسے رفق، حلم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو، ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے۔ اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا۔ بس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسروں کو کہنے کا کیا حق ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، چونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا۔ اس لیے آخر کار لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہو جاتا ہے۔ پھر مغلوب الغضب غلبے اور نصرت سے محروم ہو جاتے ہیں، مدد سے محروم ہو جاتے ہیں، جو غصات ہے۔ اس بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف کی حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی، وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، غصے میں آنے والا اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ فرماتے ہیں غضب نصف جنون ہے، جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کل ناکردنی افعال سے دور رہا کریں۔ وہ شاخ جو اپنے تنے اور درخت سے سچا تعلق نہیں رکھتی وہ بے پھل رہ جاتی ہے۔ سو دیکھو اگر تم لوگ ہمارے اصل مقصد کو نہ سمجھو گے اور شرائط پر کاربند نہ ہوگے جن شرائط پر بیعت کی ہے تو ان وعدوں کے وارث تم کیسے بن سکتے ہو جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں؟ بس وعدوں کا حصہ بننے کے لیے، آپ کی دعاؤں سے فیض پانے کے لیے ان حالتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی میں بری آتے ہیں تو یہاں بھی جلسے پر بہت سے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ لیں، لیکن اگر عملی حالت ٹھیک نہیں ہے تو دعاؤں سے حصہ کس طرح ملے گا؟ یہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا۔ غصے کے بجائے کس قسم کی حالت ایک مومن کی ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس وقت غصہ کوئی خرابی پیدا کر دے جس سے سارا سلسلہ بدنام ہو، یا کوئی مقدمہ بنے جس سے سب کو تشویش ہو۔ یہاں بھی جلسے پہ لوگ آتے ہیں، بعض نوجوان لڑائیاں بھی کر لیتے ہیں، بعض پرانی رنجشوں کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سلسلہ بدنام ہوتا ہے جب یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ سب نبیوں کو گالیاں دی گئی ہیں، یہ انبیاء کا ورثہ ہے، ہم اس سے کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے بن جاؤ کہ گویا مسلوب الغضب ہو، تم کو گویا غضب کے گواہ ہی نہیں دیے گئے۔ اب یہ تو غیروں کے لیے بھی فرمایا کہ غیر بھی تمہیں دیتے ہیں تو تم نے اپنا غصہ دبانا ہے، لیکن آپس میں تو بالکل ہی
یہ حالت نہیں ہونی چاہیے کہ غصہ ایک دوسرے پہ اظہار ہو رہا ہو۔ فرمایا کہ دیکھو اگر کچھ بھی تاریکی کا حصہ ہے تو نور نہیں آئے گا، نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے، جب نور آ جائے گا تو ظلمت نہیں رہے گی۔ تم اپنے سارے ہی قوا کو پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا دو، جو کمی کسی قوت میں ہو اسے اس پان والے کی طرح گندے پان تلاش کر کے پھینک دیتا ہے۔ اپنی گندی عادات کو نکال پھینکو اور سارے اعضاء کی اصلاح کر لو، یہ نہ ہو کہ نیکی کرو اور نیکی میں بدی ملا دو۔ توبہ کرتے رہو، استغفار کرو، دعا سے ہر وقت کام لو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے غالبانے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے والے ہوں اور آپ کی بیعت میں آ کر آپ کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے والے اور اسے پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کو استعمال کرنے والے ہوں اور دنیا کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کرنے والے ہوں۔ جلسہ کے دنوں میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے جلسہ کے پروگراموں میں شامل ہوں، تمام تقریریں سنیں۔ ہر تقریر کسی نہ کسی رنگ میں علمی، اعتقادی اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ شعبہ تربیت بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے کہ بغیر کسی جائز وجہ کے لوگ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے جلسہ گاہ میں بیٹھیں، جلسہ سننے کے لیے آئیں، اس کی کوشش کریں۔ اسی طرح تمام شامل ہونے والے ڈیوٹی دینے والوں سے بھی مکمل تعاون کریں۔ پارکنگ میں بھی، اسکیننگ کے وقت بھی بعض دفعہ لمبی لائن لگ جاتی ہیں، کھانے کے وقت بھی بعض دفعہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسی طرح بیوت الخلاء میں بھی، اور وہاں بھی اگر صفائی کی ضرورت ہو تو صفائی کا خود بھی خیال رکھیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ صفائی کرنے والے موجود ہیں تو صفائی کر دیں گے، بلکہ خود صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی بھی، نظافت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح کارکنان بھی ہر جگہ جو جہاں بھی ڈیوٹی پر ہیں انتہائی خوش اخلاقی سے ہر ایک سے پیش آئیں۔ جو بھی حالات ہوں، کسی کارکن اور کارکنہ کے اخلاق ایسے نہ ہوں جو غلط اثر ڈالنے والے ہوں۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے خدمت کریں، چاہے جو بھی حالات گزر جائیں۔ خاص طور پر شامل ہونے والے بھی، ڈیوٹی دینے والے بھی یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنے ماحول پر بھی نظر رکھنی ہے انہوں نے، اور گہری نظر رکھنی ہے، اور یہ سیکیورٹی کے لیے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، اور آج کل کے حالات میں یہ خاص طور پر بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان دنوں میں دعاؤں اور ذکر الہی پر زیادہ زور دیں، اس میں وقت گزاریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، جماعت کے لیے بھی دعائیں کریں، مسلم امہ کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ زمانے کے امام کو پہچاننے والی ہو، اور عمومی طور پر دنیا کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ جس طرح یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہی سے بچا لے اور عقل اور سمجھ دے، اور یہ اس کی خدا تعالیٰ کی پہچان کرنے والے بن جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر